میرے والد ایک سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ گزاری۔ ان کے مخالفین نے انہیں کبھی ترقی کرنے نہیں دی تھی، لیکن میرے والد ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور ہمیں بھی یہی سکھاتے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بھائی اور میں اکلوتی بہن۔ میرے والد نے اپنی محدود آمدنی میں ہمیں اچھی زندگی دینے کی پوری کوشش کی تھی، ہماری تمام بنیادیں ضروریات پوری کی تھی اور ہمیں اعلیٰ تعلیم دلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میرے والد کی ایمانداری اور محبت نے ہمیں بچپن سے ہی زندگی کے حقیقتوں سے آشنا کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہمیں بتاتے کہ دنیا میں ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے اور حلال روزی کمانا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے۔ ان کی باتیں ہمیشہ یاد رہتی اور ہم اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ میری والدہ ایک سادہ اور پاک دامن خاتون تھی۔ انہوں نے ہماری پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیں دعائیں کرتی رہتی تھی اور ہر مشکل وقت میں ہمیں حوصلہ دیتی۔ میں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی اور ان سے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سیکھتی۔ والدہ نے مجھے سکھایا تھا کہ ہر حال میں صبر اور شکر کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک دن ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی آئی جب میری والدہ اچانک بیمار ہو کر ہم سے جدا ہو گئی۔ اس وقت میری عمر 14 سال تھی اور میرے دونوں بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ والدہ کو جب ہسپتال لے کر گیا تو پتہ چلا کہ انہیں آنتوں کا کینسر ہے جو آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ والد نے ہر ممکن کوشش کی کہ والدہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور والدہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ہمارا گھر ویران ہو گیا۔ والدہ کی بیماری کے دوران والد نے اپنی نوکری سے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور اپنے سارے پیسے والدہ کے علاج پر خرچ کر دیے۔ ہمیں ان کی محبت اور قربانی کا احساس ہوتا تھا اور ہم نے بھی ہر ممکن کوشش کی تھی کہ والدہ کو خوش رکھیں، لیکن اللہ کا فیصلہ تو اٹل تھا اور والدہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ہمارے گھر کی رونق ختم ہو گئی اور ہم سب کو ان کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ پڑوسن آنٹی نے مجھے سمجھایا کہ بیٹیاں ماؤں کی طرح ہوتی ہیں اور ماؤں کے جانے کے بعد انہیں ماں بننا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے آنسو پوچھنے پر اپنے بھائی اور والد کی ذمہ داری سنبھالی۔ والد کی مدد سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر بھائیوں کی پرورش پر دھیان دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا خاندان ایک اور غم میں ڈوبا جب میرے والد بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ والدہ کے بعد والد کا جانا ہمارے لیے ایک اور صدمہ تھا۔ والد کی موت کے بعد مجھے اپنے بھائیوں کی ذمہ داری سنبھالنا پڑی تھی۔ میں نے گریجویشن مکمل کیا اور یونیورسٹی میں نوکری حاصل کر لی۔ میرے دونوں بھائیوں نے بھی اپنی تعلیم مکمل کی اور اچھی نوکریاں حاصل کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ میرے بھائیوں نے اپنی زندگیاں بنائیں اور شادیاں کی۔ ان کی بیویوں نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میرے کولیگ رضوان نے میری بہت مدد کی تھی اور ہم نے شادی کر لی تھی، لیکن رضوان کا غصہ اور شک ہمیں الگ کر دیا تھا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس مشکل وقت میں رضوان کا بھانجا قیوم میری مدد کو آیا تھا۔ حلالہ کے بعد ہم نے دوبارہ شادی کر لی اور خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ 1 سال بعد ہماری بیٹی پیدا ہوئی اور ہماری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ میرے والد کی ایمانداری اور محبت نے ہمیں بچپن سے ہی زندگی کی حقیقیوں سے آشنا کر دیا۔ وہ ہمیشہ ہمیں بتاتے کہ دنیا میں ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے اور حلال روزی کمانا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے۔ ان کی باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رہتی اور ہم اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ میری والدہ ایک سادہ اور پاک دامن خاتون تھی۔ انہوں نے ہماری پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہمیشہ دعائیں کرتی رہتی تھی اور ہر مشکل وقت میں ہمیں حوصلہ دیتی۔ میں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی اور ان سے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سیکھتی۔ والدہ نے مجھے سکھایا کہ ہر حال میں صبر اور شکر کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک دن ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی آئی جب میری والدہ اچانک بیمار ہو کر ہم سے جدا ہو گئی۔ اس وقت میری عمر 14 سال تھی اور میرے دونوں بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ والدہ کو جب ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ انہیں آنتوں کا کینسر ہے جو آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔
والد نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ والدہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور والدہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ہمارا گھر ویران ہو گیا۔ والدہ کی بیماری کے دوران والد نے اپنی نوکری سے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی اور اپنے سارے پیسے والدہ کے علاج پر خرچ کر دیے۔ ہمیں ان کی محبت اور قربانی کا احساس ہوتا تھا اور ہم نے بھی ہر ممکن کوشش کی تھی کہ والدہ کو خوش رکھیں، لیکن اللہ کا فیصلہ تو اٹل تھا اور والدہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں کے جانے کے بعد ہمارے گھر کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ والد جو پہلے ہمارے لیے پیار اور محبت کا ذریعہ تھے، اب ان کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ ماں کی وفات کے بعد والد کا غم ان پر غالب آ گیا اور وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے ہم پر غصہ اور سختی شروع کر دی تھی۔ ہمیں وہ دن یاد ہے جب والد نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات پر ہوا تھا۔ شاید میں نے کسی چیز کو صحیح جگہ پر نہیں رکھا تھا۔ اس دن کے بعد والد کا غصہ بڑھتا گیا اور ہر چھوٹی موٹی بات پر ہمیں سخت سزا دیتے۔ میرے بھائیوں کو بھی ان کے غصے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہم سب نے بہت سی راتیں خوف کی عالم میں گزاری تھی۔ ہر وقت اس فکر میں رہتے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ والد نے ہماری تعلیم میں بھی رکاوٹیں ڈالنے شروع کر دی۔ وہ ہمیں سکول جانے سے روکنے لگے تھے اور ہمارے تعلیمی اخراجات میں کمی کر دی تھی۔ ہمیں اپنی کتابوں اور سکول کے دوسرے سامان کی کمی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے اپنی جیب خرچ سے کچھ رقم بچائی تھی اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی یہی سکھایا تھا۔ ایک دن والد کا غصہ اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے ہمیں گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے بھائیوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہم نے مل کر ایک پلان بنایا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی مدد سے ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لیا۔ وہاں ہم نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ والد کے ظلم کے باوجود میں نے اپنے بھائیوں کو حوصلہ دیا اور انہیں تعلیم جاری رکھنے کی ترغیب دی تھی۔ ہم سب نے مختلف چھوٹی موٹی نوکریاں کی اور اپنے اخراجات پورے کیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری محنت رنگ لانے لگی تھی۔ میرے دونوں بھائیوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اچھی نوکریاں حاصل کی۔ ایک دن میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی اور ہم سب نے مل کر اس خوشی کو منایا۔ شادی کے بعد بھائی نے مجھے اور چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں ایک نیا گھر ملا اور ہم سب نے وہاں مل کر زندگی گزاری۔ کچھ وقت کے بعد چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے نئے گھر میں منتقل ہو گیا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ والد کی حالت مزید خراب ہو گئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ ہمیں ان کی حالت کا علم ہوا تو ہم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کی دیکھ بھال کی۔ والد نے اپنے ظلم پر ندامت کا اظہار کیا اور ہم سے معافی مانگی۔ ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے آخری دنوں میں ان کا خیال رکھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔